قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے یہی نشانی بیان فرمائی ہے کہ اولاد قیامت کے قریب اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی، ان کی بے قدری کرے گی، بڑوں کے ساتھ بے قدری سے پیش آئے گی، تو پھر یقیناً اس کا عذاب بھی انہیں بھگتنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی انہیں مصیبتوں میں مبتلا فرمائے گا، ذلت اور رسوائیوں میں مبتلا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی انہیں دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرما دی ہے کہ پیارے آقا نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا، ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوگا، کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی عہدہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے لوگ بھی قیامت کے قریب حکمران بنے بیٹھیں گے۔ تو آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں گے تو آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کئی ہمارے ایسے لیڈرز ہیں کہ جن کا اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے، جن کی زندگی کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو کوئی اچھے کام ان کی زندگی میں نہیں ملیں گے، کوئی اچھا کردار ان کی زندگی میں نہیں ملے گا۔ تو آج ہم ایسے نازک دور سے بھی گزر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر ایسے حکمرانوں کو مسلط کیے ہوئے ہیں جو ہمارے لیے سازشوں پر سازشیں کر رہے ہیں۔ آج کا سیاست کا اخبار آپ خود اٹھا کر دیکھیں کہ مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر نے بیٹھتے ہی پہلے جس پیپر پر اس نے سائن کی ہے اس میں یہ آرڈر دے دیا گیا کہ روڈوں پر کھلے عام کو گوشت نہیں بیچا جا سکتا، انڈے فروخت نہیں کیے جا سکتے، اور لاؤڈ اسپیکر میں زور سے کوئی چیز بیان نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر یہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا جو مسئلہ آپ حضرات نے پہلے بھی سنا کہ جس میں اذان دینے کو روکنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح کی ایک سازش مدھیہ پردیش میں بھی کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح آج کے پیپر میں سیاست میں آپ خود اٹھا کر دیکھیں، فرنٹ پیج پر نیوز موجود ہے کہ الہ آباد کے ہائی کورٹ میں ایک شکایت درج کی گئی، ایک وہاں پر کیس درج کیا گیا کہ وہاں کی عیدگاہ میں بھی سروے کیا جائے، اس لیے سروے کیا جائے کہ وہ پرانے زمانے میں سابقہ دور میں مندر ہوا کرتے تھے، آج وہاں پر عیدگاہ بنا دی گئی ہے۔ آج مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے، انہیں تباہ و تاراج کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ان کی مسجدوں کو مٹانے اور شہید کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الساعة آتیۃ لا ریب فیہا، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور اس کا لاکھ لاکھ احسان شکر ہے کہ اس نے ہمیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا عزت و شرف عطا فرمایا، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام اس ذات پر کہ جن کی ذات انسانیت کی تفسیر ہے، جن کا ہاتھ یتیموں کا والی ہے، جن کا وجود غم خاروں کا مونس ہے، تاریخ جن کی حیات کو سجدہ کرتی ہے، آسمان کا گوشہ جن کا احسان مند ہے، زمین کا ذرہ ذرہ جن کی نعت پڑھتا ہے،
تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حاضرین کرام، قیامت کا نام قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہیں پر یوم الدین کہا گیا، کہیں پر یوم الحساب کہا گیا، اور کہیں پر یوم القیامہ سے تعبیر کیا گیا۔ غرض قیامت اس دن کو کہتے ہیں کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ زندہ کر پیش کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا۔ تمام کے تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی زندگی کے ایک سیکنڈ کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے، ایک لمحے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے کہ تم نے اپنی عمر کہاں پر گزاری ہے، اپنی جوانی کو کس حالات میں گزارا ہے، اپنے آنکھوں کی کس طرح تم نے حفاظت کی ہے، کس طرح تم نے اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کیا ہے، اور کن کن باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل کیا ہے، اور کن کن معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ ہر بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے کہ تو نے اپنی زندگی کے لمحات کو کیسے گزارا، اپنی جوانی کو کیسے گزارا، اپنی تنہائی کو کیسے گزارا، اور جب تو ہجوم میں ہوتا تھا تو اس وقت تیرا کیا معاملہ ہوتا۔ ہم نے اتنے سال تجھے عمر عطا فرمائی، اتنی عمر میں تو نے میری کس قدر عبادتیں کی ہے، کتنا میرا ذکر کیا ہے، کتنا میرے حبیب کی بارگاہ میں تجھے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کو ثواب عطا فرمائیں گے، اور گنہگاروں کو ان کے برائی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور وہ دن حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ اور یہی وہ سوال ہے کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ السائل اعلم بالمسئول، کہ سوال کرنے والا اس شخص سے زیادہ جانتا ہے جس سے وہ سوال کر رہا ہے، جس سے وہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہے، اور حضور پاک علیہ السلام سے صحابہ نے قیامت کے متعلق دریافت فرمایا، تو حضور پاک علیہ السلام نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ لا یعلمہن الا اللہ، کہ قیامت بھی ان چیزوں میں سے ہیں کہ جن کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اور اس کے بعد پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طرح ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت بالکل قریب ہے، یعنی میری بعثت کے زمانے سے قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ اور پھر روایات میں یہاں تک بتلا دیا گیا کہ قیامت کا دن محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشورے کے دن ہوگا، اور وہ دن جمعہ کا دن ہوگا۔ تو حاضرین کرام، جب ہم ان تمام روایات پر غور کرتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام نے قیامت کے تعلق سے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، امیر لوگوں کی کثرت ہوگی، مالدار اپنے مال پر فخر کریں گے، لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنا کر اپنے آپ پر فخر کرنے لگیں گے، اور مسجدوں میں دنیاوی باتیں کی جائیں گی، سود خوری،
شراب نوشی جوے بازی عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، اور اسی طرح عورت اپنے شوہر کے ساتھ اس کی تجارت میں شریک رہے گی۔ اور اس طرح روایات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کر دیا کہ عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے، یعنی مرد عورتوں کے لباس اختیار کریں گے اور عورتیں بھی مردوں کا لباس اختیار کریں گی، انہی کی طرح رہن و سہن کو اختیار کیا جائے گا۔ اور اسی طرح قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں بے پردہ ہو جائے گی اور اس طرح کا لباس اختیار کریں گی، اس طرح کے وہ کپڑے پہنیں گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ نہیں نظر آئیں گی، وہ ننگی نظر آئیں گی۔ حاضرین کرام، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم، کہ مومنین کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اجنبی عورتوں کے سامنے اپنی نظروں کو جھکا لے، اور اسی طرح مرد عورتوں کے لیے بھی حکم فرما دیا گیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں۔ تو آج اگر ہم اس آیت کریمہ پر نظر ڈال کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں کتنی ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں، کتنی ہماری بچیاں ایسی ہیں جو بے پردگی کا شکار ہوئی ہے اور اسلامی تعلیمات سے دوری اختیار کری ہوئی ہے اور شریعت کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ کبھی جاب کے نام پر دفتر میں، آفس میں یا فیکٹری میں آپ حضرات نظر ڈال کر دیکھیں گے تو وہاں پر بے پردگی آپ کو نظر آئے گی۔ شادی بیاہ کا موقع ہو، کوئی بھی دعوت و تقریب کا موقع ہو، اس میں بھی عورتیں بے پردہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گی۔ اور اسی طرح خرید و فروخت کے معاملے میں جب بازار پر نظر ڈالی جائے یا پارکوں پر گھومنے پھرنے کے بہانے نظر ڈالی جائے تو وہاں پر بھی عورتوں کا ایک جم غفیر آپ کو نظر آئے گا، مردوں کا ایک جم غفیر آپ کو نظر آئے گا، جہاں پر بے پردگی ہوتے ہوئے آپ حضرات دیکھتے ہوں گے۔ تو حاضرین کرام، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق جس طرح قرآن مجید کی آیت کریمہ کو ارشاد فرما دیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ روایات کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے اور جب واپس آپ اپنے گھر کو تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی ہی کے صحن میں حضور پاک علیہ السلام کا حجرہ مبارک موجود ہے اور اس میں تمام مومنین کی ماں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما ہے، اور جو دروازے کے باہر کھڑی ہوئی ہے، دروازے کے قریب کھڑی ہوئی ہے، اور باہر ایک صحابی جن کا نام حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ہے، جو عمر رسیدہ ہے اور نابینا ہے، آنکھوں سے انہیں دکھائی نہیں دیتا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے اوپر نظر ڈالی ہوئی ہے، انہیں دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس منظر کو ملاحظہ فرمایا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرے میں ایک تبدیلی کے آثار نمایاں ہوئے، چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی؟ کیا شریعت مطہرہ پر تم عمل پیرا نہیں ہوتی؟ اور کس طرح تم بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہو؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
वसल्लम वो एक उम्र रसीदा और नाबीना सहाबी है, उनको देखने में कोई हरज नहीं है। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो नाबीना है लेकिन तुम तो नाबीना नहीं हो, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन तुमको तो आंखों से दिखाई देता है और शरीयत का हुक्म तुम्हारे लिए ही है। तो हाज़िरीन कराम, आप इससे अंदाजा फरमाएं कि किस तरह इस्लाम में पर्दा करने का हुक्म दिया गया है, किस तरह पर्दे का एहतमाम करने का हुक्म दिया गया है। और इसी तरह अगर हम अपने ख़वातीन के कपड़ों पर भी नजर डालकर देखेंगे, उनके लिबास पर भी नजर डालकर देखेंगे, तो आज फैशन के नाम पर, आज फैशन को लेकर एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ है, एक ऐसी हमारी ख़वातीन की कैफियत बदली हुई है कि वो फैशन के नाम पर कीमती से कीमती कपड़े खरीदती हैं, लेकिन जब वो पहनकर बाहर निकलती हैं तो उनका सारा जिस्म जाहिर तौर पर नजर आने लगता है, उनके जिस्म की तमाम हैयत नजर आने लगती है। तो इस तरह के लिबास से भी इस्लाम ने मना फरमाया है। आज खुद हम अपने मुआशरे पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि हमारे मुआशरे में कई ऐसी ख़वातीन हैं जो इस तरह का बुरखा इस्तेमाल करती हैं कि जब वो रोड पर चलती हैं तो उनके जिस्म की सारी कैफियत नजर आती है। तो इस्लाम ने इस तरीके का लिबास इख्तियार करने से भी इस्लाम ने मना फरमाया है, शरीयत ने मना फरमाया है। और यहां तक बतला दिया गया कि औरत की आवाज को भी पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया। अगर कोई घर के बाहर अजनबी शख्स आकर आवाज देता है और घर में कोई मर्द मौजूद न हो तो शरीयत इस्लामिया उसे ये इजाजत देती है कि तुम उससे गुफ्तगू करो, लेकिन इस अंदाज में गुफ्तगू की जाए कि अपने मुंह में उंगली को रखकर आवाज निकाली जाए। जब मुंह में उंगली को रखकर आवाज निकाली जाती है तो आवाज बदल जाती है और मोटी आवाज निकलने लगती है। इस तरह अजनबी शख्स से बवजह जरूरत बात करने की इस्लाम ने इजाजत अता फरमाई है, शरीयत मुतहरा ने इजाजत अता फरमाई है। तो हमें चाहिए कि अगर हमारे घरों में, हमारे खानदानों में अगर इस तरह का औरतों के मामलात चल रहे हैं तो मर्दों पर यह जिम्मेदारी है कि वो अपने ख़वातीन को सही तौर पर शरीयत मुतहरा के पाबंद बनाएं, इस्लाम के पाबंद बनाएं, पर्दे का पर्दे की अहमियत उनके सामने रखें और खुद भी शरीयत मुतहरा पर अमल करें और अपने घरों की ख़वातीन को भी शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाने की कोशिश करें। और इसी तरह क़ियामत की निशानियों में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि क़ियामत के करीब औलाद अपने वालिदैन की नाफरमानी करेगी, औलाद अपने वालिदैन की नाखदरी करेगी, अपने माँ बाप के साथ बड़ी ही बदअखलाक़ी के साथ गुफ्तगू करने वाली होगी, अपने वालिदैन के साथ बड़ी बदसलूकी करते हुए नजर आएगी। तो हाज़िरीन कराम, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की इस पेशन गोई को आज हम खुद अपने आँखों से मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। अपने महलों में हो, अपने खानदानों में हो या अपने मुआशरे में हो, इस तरह की कैफियत को आप हजरात भी मुलाहजा फरमा रहे होंगे कि किस तरह बच्चे अपने वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं, किस तरह औलाद अपने वालिदैन के साथ बदअखलाक़ी करते हुए नजर आ रही है। और आज के लोगों की कैफियत यह है, आज के औलाद की बच्चों की कैफियत यह है कि माँ बाप को हत्ता के गाली गलोच भी दी जा रही है और गाली गलोच करना तो बड़ी मामूली बात समझा जा रहा है। और कुछ ऐसे बद अखलाक भी मौजूद है जो न सिर्फ अपने वालिदैन को गाली गलोच करते हैं, बद अखलाकी से पेश आते हैं, बल्कि ऐसे बदबख्त भी मौजूद है जो अपने वालिदैन को मारते पीटते हैं और उन्हें घसीट कर घरों के बाहर भी निकाल देते हैं। हाज़िरीन कराम, याद रखें कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उनकी उम्र दराज हो जाए, वो उम्र रसीदा हो जाए और उनकी तबीयत में गुस्सा पैदा हो जाए, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाए या जिद पैदा हो जाए और तुम्हें चाहिए कि तुम अपने वालिदैन के साथ इस हालत में नरमी के साथ गुफ्तगू करो, अच्छे अखलाक से पेश आओ, खुश अखलाक
اخلاقی کا مظاہرہ اپنے والدین کے ساتھ کرو. اگر کوئی سخت معاملہ بھی تمہارے والدین تمہارے ساتھ کر دیں تو تمہیں چاہیے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے فیصلے کو قبول کرو, ان کی ہر بات کو برداشت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. لیکن آج ہماری حالتیں یہ ہیں, دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو ذرا سا غصہ کر دیتے ہیں تو اولاد کی کیفیت ہی ہوتی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ چیخ و پکار کرنے لگتے ہیں, بد اخلاقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, گالی گلوچ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یاد رکھیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اور قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم والدین کا اس طرح ادب کرو, اگر تمہارے والدین تمہیں مار کر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو, انہیں اف تک نہ کہو. اور اگر کوئی بندہ اپنے والدین کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے, اف بھی کہتا ہے, تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے اف کرنے پر بھی اللہ اس سے سوال پوچھے گا, اس کے بارے میں اسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. اور پھر یاد رکھیں کہ جو بچے بھی اپنے والدین کو اف بھی کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں, تمام نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیتے ہیں اور اس کا کوئی اجر و ثواب, کوئی بدلہ اللہ تبارک و تعالی عطا نہیں فرماتے. تو ہمیں چاہیے کہ والدین اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے, بہت ایسی عظیم نعمت ہے جو بندے سے ایک مرتبہ رخصت ہو جائے تو پھر دوبارہ وہ نعمت اس شخص کو نہیں مل پائے گی, اس نعمت کو بندہ دوبارہ حاصل نہیں کر پائے گا. اور جس طرح حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ والدین کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی والدین کی رضا مندی میں راضی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں, اور اس شخص سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں جس سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں, جس سے اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جو قیامت کی نشانیاں بتلائی ہے اور ان میں سے یہ نشانی والدین کے تعلق سے بھی بیان فرما دی, اور ہم گنہگاروں کو پیارے آقا نے آگاہ فرما دیا, والدین کا مقام و مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب نے بتلا دیا. تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی قدر و منزلت کریں, اچھے اخلاق سے پیش آئیں, اچھی طرح ان سے گفتگو کریں, نرمی کے ساتھ, خوش اخلاقی کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ پیش آئیں گے تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور یاد رکھیں کہ اگر دنیا میں ہم اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے, ان کے ساتھ بد اخلاقی کریں گے, انہیں گالی گلوچ کریں گے, ان کے ساتھ بدسلوکی کریں گے, تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی تمہارے اولادوں کے ذریعے ذلیل فرمائے گا, بے عزت فرمائے گا. بدسلوکی تمہارے والدین کے ذریعے, تمہارے بچوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہاری بھی بدسلوکی فرمائے گا, تمہارے وقار کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی فطرت ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر تم اچھی اخلاق کا بیج بو گے تو تمہاری آنے والی اولاد بھی, تمہاری نسلوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اچھے اخلاق کو پیدا فرمائے گا, بڑوں کے ادب کو اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے گا, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے والی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں میں پیدا فرمائے گا. اگر ہم خود اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے, اپنے بڑوں کی ناقدری کریں گے, چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آئیں گے تو پھر حاضرین کرام اللہ تبارک و تعالی اسی کے مطابق ہمارا فیصلہ فرمائے گا اور ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں, اچھا کردار سے پیش آئیں اور اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک برتیں کہ والدین کے دل سے ہمارے لیے دعائیں لکھ لیں. اور یاد رکھیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بڑا اثر رکھتی ہے. جب والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلنے لگتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. اور ایسے ہی اگر والدین بچوں کے حق میں بد دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بد دعا کو بھی قبول فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی دین کو, دنیا کو, آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش
پیش آئیں, ان کی نافرمانی کرنے سے بچیں اور ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ اپنے والدین سے گفتگو کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور ہماری نسلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو پیدا فرمائے گا. اور اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب و احترام کریں. آج خود آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے, بازاروں پر اب آپ نظر ڈال کر دیکھیں گے, روڈوں پر آپ نظر ڈال کر دیکھیں گے کہ اگر کسی بزرگ سے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارا نوجوان اس طرح کا اخلاق رکھتا ہے کہ ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنے لگتا ہے, ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنے لگتا ہے, بڑی بری طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی کیفیت ہوتی ہے. تو حاضرین کرام, اسلام اس طرح کے معاملات سے ہمیں دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے اور اچھے اخلاق کو اپنانے کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے یہی نشانی بیان فرمائی ہے کہ اولاد قیامت کے قریب اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی, ان کی بے قدری کرے گی, بڑوں کے ساتھ بے قدری سے پیش آئے گی تو پھر یقیناً اس کا عذاب بھی انہیں بھگتنا پڑے گا. دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی انہیں مصیبتوں میں مبتلا فرمائے گا, ذلت اور رسوائیوں میں مبتلا فرمائے گا, اور آخرت میں بھی انہیں دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. اور اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرما دی ہے کہ پیارے آقا نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا, ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوگا, کوئی عزت نہیں ہوگی, کوئی عہدہ نہیں ہوگا, لیکن ایسے لوگ بھی قیامت کے قریب حکمران بنے بیٹھیں گے. تو آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں گے تو آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کئی ہمارے ایسے لیڈرز ہیں کہ جن کا اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے, جن کی زندگی کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو کوئی اچھے کام ان کی زندگی میں نہیں ملیں گے, کوئی اچھا کردار ان کی زندگی میں نہیں ملے گا. تو آج ہم ایسے نازک دور سے بھی گزر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر ایسے حکمرانوں کو مسلط کیے ہوئے ہیں جو ہمارے لیے سازشوں پر سازشیں کر رہے ہیں. آج کا سیاست کا اخبار آپ خود اٹھا کر دیکھیں کہ مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر نے بیٹھتے ہی سب سے پہلے جس پیپر پر اس نے سائن کی ہے اس میں یہ آرڈر دے دیا گیا کہ روڈوں پر کھلے عام کو گوشت نہیں بیچا جا سکتا, انڈے فروخت نہیں کیے جا سکتے, اور لاؤڈ اسپیکر میں زور سے کوئی چیز بیان نہیں کی جائے گی. تو یہاں پر یہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا جو مسئلہ آپ حضرات نے پہلے بھی سنا کہ جس میں اذان دینے کو روکنے کی کوشش کی گئی, اسی طرح کی ایک سازش مدھیہ پردیش میں بھی کی جا رہی ہے. اور اسی طرح آج کے پیپر میں سیاست میں آپ خود اٹھا کر دیکھیں, فرنٹ پیج پر نیوز موجود ہے کہ الہ آباد کے ہائی کورٹ میں ایک شکایت درج کی گئی, ایک وہاں پر کیس درج کیا گیا کہ وہاں کی عیدگاہ میں بھی سروے کیا جائے. اس لیے سروے کیا جائے کہ وہ پرانے زمانے میں سابقہ دور میں مندر ہوا کرتے تھے, آج وہاں پر عیدگاہ بنا دی گئی ہے. تو حاضرین کرام, اس طرح سے آج مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے, انہیں تباہ و تاراج کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے, ان کی مسجدوں کو مٹانے اور شہید کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں, اسلام نے زندگی گزارنے کے جو اصول ہمیں بتلائے ہیں, اگر ہم ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے, 5 وقتہ نمازیں با جماعت مسجدوں میں ادا کریں گے, مسجدوں کو آباد رکھیں گے, تو پھر کسی قوم میں یہ ہمت نہ ہوگی کہ وہ ہماری مسجد پر انگلی اٹھا سکے, ہماری مسجد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے. آج یہ ہماری ہی غلطی ہے, آج ہماری ہی وجہ سے ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم نے آج مسجدوں کو ویران کر دیا ہے اور بازاروں کو ہم نے آباد کر دیا ہے, پارکوں کو ہم نے آباد کر دیا ہے, گھومنے پھرنے کے مقامات کو آباد کر دیا ہے. جو مسجدیں ہماری کامیابی کی ضمانت ہے, ہماری نجات کی ضمانت ہے, آج ہم نے اسی اللہ کے گھر کو ویران چھوڑ دیا ہے. اسی وجہ سے آج ہم پر ایسی مصیبتیں آ رہی ہیں کہ کہیں پر مسلمانوں کے بازار کاروبار
کو ختم کیا جا رہا ہے، کسی مقام پر مسلمانوں کے گھروں کو تباہ و تاراج کیا جا رہا ہے، تو کہیں پر مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ 3 طلاق کا معاملہ ہو یا NRC کا معاملہ ہو یا یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ ہو، ہر طرح سے مسلمانوں کو آج نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اللہ کے احکامات کے پابند ہو جائیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے پابند ہو جائیں گے۔ اور حضور نے جس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے، اگر ہم اسی طریقے کے موافق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے گا اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا۔ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، آپس میں اختلافات کو ختم کرتے ہوئے، اعتراضات کو ختم کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر آ کر جمع ہو جائیں گے، آپس میں متحد ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے سپورٹرز بن جائیں گے، تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا کھویا ہوا وقار عطا فرمائے گا، ہمیں اپنا کھویا ہوا اللہ تبارک و تعالی مقام عطا فرمائے گا۔ اگر ہم آپسی اختلافات میں مبتلا رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھیں گے، ایک دوسرے کے لیے حسد میں ڈوبے رہیں گے، عناد میں ڈوبے رہیں گے، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی قومیں ہم پر مسلط ہو جائیں گے اور ہمیں تباہ و تاراج کرنے کی کوشش کریں گی۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے ہیں، اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں گے، 5 وقتہ نمازیں با جماعت مسجدوں میں ادا کریں گے، حلال اور حرام کی تمیز کریں گے اور حرام کی کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور بے حیائی کی چیزوں سے اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں گے، بے حیائی کے مناظر دیکھنے سے اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں گے، تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا کو بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخروئی عطا فرمائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا داخلہ فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔